الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ انعام 8ویں پارے کے اندر یہ آیات مبارک جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، سورہ انعام سے اس کا تعلق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مالی عبادت کا حکم دے رہے ہیں، حکمن کہ یہ کام کرنا ہے تم نے،
یہ فرض کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کریم کے اندر ڈائریکٹ وحی کے ذریعے کوئی حکم دیتا ہے، حکم، اور وہ حکمن ہوتا ہے، وہ فرض ہوتا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اسے فرض کہتے ہیں۔ جیسے آپ ظہر کی نماز فرض ہے، جمعہ فرض ہے، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں ہر مسلمان پر بالغ ہو اس پہ فرض ہے، عورت ہے خواہ مرد ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر اللہ نے حکم دیا۔ وہ بدنی عبادت ہے۔ عبادت کی 3 قسمیں ہیں، یا خالص بدنی عبادت، جیسے اب ہم جمعہ ادا کریں گے، خالص بدنی عبادت۔ رمضان کے روزے، خالص بدنی عبادت۔ یا خالی مالی عبادت، جیسے زکوٰۃ کوئی ادا کرتا ہے صاحب نصاب، سال کے بعد 40واں حصہ، اسی طرح عشر، یہ بھی خالص مالی عبادت ہے۔ بعض باتیں تیسری قسم جو ہے وہ ہے مرکب، دونوں سے مل کر بنتی ہے، مال بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، بدن کو بھی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، جیسے حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، اس میں پیسہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے، آپ کو اس کا بھی اجر ملے گا، اور مشقت بھی جسمانی اٹھانی پڑتی ہے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ قرآن کریم کی جو آیت اس نشست میں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے، اس میں خالصتاً مالی عبادت کا ذکر کیا جا رہا ہے اور فرض کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ فرض اس مسلمان کے اوپر ہے، ہر مسلمان کے اوپر نہیں، اس مسلمان پر جس کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ اور بھئی حکم اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لو، تکلیف ما لا یطاق اللہ تعالیٰ نہیں دیتے کسی شخص کو بھی۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہو جو فرض کے درجے میں ہو، واجب کے درجے میں ہو، سنت کے درجے میں ہو، مستحب کے درجے میں ہو، اباحت کے درجے میں، کوئی حکم لے لیں آپ، ایسا نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہے ہیں، آپ میں طاقت ہی نہیں عمل کرنے کی اس کی، ایسا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کا حکم دیں گے تو اس کو دیں گے جو مالدار ہوگا، حج بھی اسی پہ فرض ہوگا جو مالدار ہو، صحت مند ہو، آنے جانے کے راستے ٹھیک ہوں، شادی شدہ ہے تو پیچھے بچوں کو خرچہ بھی دے سکتا ہو، یہ سارے شرطیں ہوں گی تو حج اس پہ فرض ہوگا۔ یہ جو حکم ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کا انداز بیان بھی بڑا عجیب ہے۔ ہماری فطرت کو جانتے ہیں نا، جانتے کیا؟ پیدا ہی انہوں نے کی۔ انسان کی جب تک ذہن سازی نہ کی جائے نا، اس وقت تک وہ قانون پہ عمل ہی نہیں کرتا۔ آپ کی اسمبلیوں میں ہر روز قانون پاس ہوتے ہیں، ہر روز قانون پاس ہوتے ہیں، چوری بھی پہلے سے زیادہ، ڈکیتی بھی پہلے سے زیادہ، قتل بھی پہلے سے زیادہ، دہشت گردی بھی پہلے سے۔ کہاں گیا قانون؟ وہ سب دھرے کے دھرے کتاب کے اندر بند ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ذہن سازی کرتے ہیں، ذہن بناتے ہیں، پھر حکم دیتے ہیں۔ اب دیکھو سب سے زیادہ خطرناک جو انسان کی سب سے عادت، خطرناک جو عادت بد ہے، وہ نشے کی ہے۔ نشہ جس کو لگ جائے چھوڑنا محال ہو جاتا، نہیں چھوڑتا، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، علاج کرواتے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر کے، خون سارا بدلوا دیتے ہیں، پھر وہ نشے پہ لگ جاتا ہے، پھر جاتے ہیں علاج کرواتے ہیں، لاکھوں روپے لگاتے ہیں، پھر نشے پہ لگ جاتے ہیں، نہیں چھوڑتے۔ عرب اسلام سے پہلے ان کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی تھی، شراب ان کی گھٹی میں تھی، ہر کھانے کے اندر شراب، ہر دعوت کے اندر شراب، ہر مجلس کے اندر شراب۔
اور لکھا ہے کہ شراب اس طرح مٹکوں میں مشکیزوں میں بھر بھر کے رکھتے تھے سال بھر کی کہ کہیں قحط نہ پڑ جائے. جیسے آپ گندم کو جمع کرتے ہیں بڑے بڑے بھگوڑوں میں، اس طرح وہ شراب بھرتے تھے. لیکن بھائی جب اسلام آیا تو اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم جو دیا نا شراب کو، حرام نہیں کیا. ابھی پی رہے ہیں، مسلمان بھی پی رہے ہیں، کافر بھی پی رہے ہیں، گٹی میں جو پڑی ہوئی تھی. فرمائے کہ یسألونک عن الخمر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں لوگ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ خمر شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو حالت کفر میں بھی شراب کے نزدیک نہیں جاتے تھے. اسلام سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق انہی میں سے جو سلیم الفطرت تھے نا، کفر کی حالت میں بھی زنا کے بھی قریب نہیں گئے، کبھی شراب کے قریب بھی نہیں گئے. وہ اس کو اچھا ہی نہیں سمجھتے تھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا اپنے حبیب کو کہ آپ سے سوال کرتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ بتا دیں. قل فیہما اسم کبیر. یہ جوئے اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیں کہ اس میں بڑا نقصان ہے، نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے. منافع للناس، لوگوں کے منافع بھی ہیں کچھ تھوڑے، لیکن نفع زیادہ ہے. کچھ لوگوں نے تو اسی وقت ہی چھوڑ دی کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں نقصان زیادہ ہے نفع تھوڑا ہے تو ہم نہیں پیتے. ذہن بن گیا ہے. بعض پیتے بھی رہے تو لیکن ذہن میں یہ بات آ گئی ان کے کہ بھئی نقصان ہے اس کا. پھر کچھ عرصے کے بعد کوئی واقعہ پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا. اس لیے کہ نشے سے دماغ جو ہوتا ہے نا، جو اس پہ پردہ پڑ جاتا ہے، اچھے برے کی تمیز ہی نہیں، ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی. تو اس وقت تمہارے منہ سے کچھ کا کچھ نکل سکتا ہے. اللہ کے دربار میں کھڑے ہو، اللہ سے مانگ رہے ہو اور تم پتہ نہیں کیا زبان سے نکال رہے ہو. ایسی باتیں، ایسے واقعات پیش آئے. تو اس لیے خبردار، نماز کے وقت شراب نہیں پی کر آنا. نشہ اتر جائے تو پھر نماز پڑھو. کچھ لوگ مسلمان ذہن بن گیا، لوگ نماز بڑی اہم عبادت ہے، بڑی فرض عبادت ہے، اب اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں کہ شراب پی کے لیا نماز پڑھنی، تو اچھی چیز تو نہ ہوئی. کچھ مسلمانوں نے اس وقت چھوڑ دی اس کو. دیکھو ذہن سازی بننے، ابھی حرمت کا حکم نہیں آیا. پھر جا کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تیسرے درجے پہ فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ یہ جو ہے نا خمر، شراب، جوا، پانسے، بتوں کی پوجا، یہ تو گندگی ہے، نجاست ہے، پلیتی ہے. فاجتنبوہ، اگر فلاح پاتے ہو آج کے بعد ان سے قریب نہیں جانا، چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، رک جاؤ. حکم دے دیا یہاں. اس کے بعد پھر بہت سارے مسلمان بہت خوش ہوئے، کہتے ہیں ہم یہی چاہتے تھے کہ اس پہ بالکل پابندی لگنی چاہیے. ام الخبائث ہے، بہت سے گناہوں کی جڑ ہے شراب.